نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی عنوان سے یہ سورت معنون ہے، یعنی نام رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا عنوان ہے جس کے شروع میں یہ حروف آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کسی علم کو جو کسی نے حاصل کیا ہو اسے مختصر کر دیتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، تو اب پی ایچ ڈی کا مطلب اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، اس کے پیچھے زندگی کے بہت سارے سال، محنتیں، مکالمے، مقالے، تعلیم، سب کچھ ہے۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے تو فوراً ذہن وہاں چلا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ علم موجود ہے، تب یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح کسی کو ہم کہتے ہیں یہ مفتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے افتاء، فقہ کو، علم کو، چیزوں کو حاصل کیا ہے، اس لیے یہ مفتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر ترین چیز تعارف کے اعتبار سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے کہ کائنات میں اللہ کے علوم جو اوپر سے نیچے منتقل ہوئے، وہ بکھرے ہوئے علوم اس سورہ مبارکہ کا مضمون بنا کر پیش کیے ہیں کہ ان بکھرے ہوئے علوم کے ذریعے انسان کا ذہن، اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس توجہ کو ان علوم کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ جہاں سے نبی دعا مانگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی یا دنیا میں جو اولیاء ہیں وہ بھی جس سے مانگ رہے ہیں، ہم سب کو بھی اسی سے مانگنا چاہیے، نہ کہ وسیلوں سے مانگنا چاہیے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت سے یہ ذکر ہے، مذکور ہے حضرت زکریا کا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب وہ اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکار رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ ویسے ندا کا لفظ آپ بلند آواز میں کسی چیز کو پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں نداء خفیہ کہا ہے کہ وہ چپکے دعا مانگ رہے تھے اور اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی اور زاری پیش کر رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پر سفیدی کی چمک آ گئی، اور وامرأتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہو گئی، مجھے اولاد عطا فرما دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو وہ نبی عطا کر دے۔ یہاں وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے، مال کی وراثت نہیں ہے۔ نبی دنیا میں جو مال چھوڑتا ہے اس کی کوئی وراثت نہیں تقسیم کی جاتی، نبی کی وراثت اس کے علم کی، نبوت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی جو نبوت کا وارث ہے وہ وارث بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا عطا کیا جسے یحییٰ کہا جاتا ہے،
اللہ جل جلالہ نے وہ نبی بیٹا عطا کیا، فرمایا ہم تجھے بیٹا بھی دے رہے ہیں اور اس کا نام بھی رکھ کے دے رہے ہیں، اور اس نام کی وجہ سے اس بچے کا کہ یہ وراثت کیا چیز آئی ہے، وہ نبوت کی وراثت آئی ہے، مال کی وراثت نہیں آئی۔ یہ ہمارے ہاں جھگڑا یہ بھی چلتا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کے باغ فدق کا معاملہ ہے، تو اہل تشیع حضرات اسی طرح کی آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ وراثت کا لفظ آ گیا تو اس لیے وارث ہونا چاہیے، جبکہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں ہوتی مال کی، ہمارا مال قومی مال شمار ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، پھر کسی وقت کریں گے، چونکہ 5 منٹ میں اتنی تفصیل نہیں پیش ہو سکتی۔ پھر قرآن حکیم نے حضرت سیدنا مریم کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اور رسول اور ہادی دیے، اور یہ ان لوگوں کا معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے اولاد ہو رہی ہے، اور حضرت مریم کی تفصیل ہم پیچھے کر چکے ہیں آل عمران میں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی چونکہ ان کے خالو بنتے تھے تو انہی کے سپرد کی گئی کہ تم ان کی کفالت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر بے موسم پھل دیتا، وہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ہے۔ تو حضرت مریم، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی یروشلم میں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں وہیں پر نگرانی اور ذمہ داری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور حضرت مریم بھی ادھری ہے، یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بھی ادھری ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کو عیسائی اپنا قبلہ مانتے ہیں، باقی جگہ کو یہودی اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے اس خاص مقام سے اٹھ کر باہر نکلی تو حضرت جبریل امین ایک انسانی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے سے، میں تیرے سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ تو انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا، اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر قائم ہو کے رہتا ہے۔ اب وہ حاملہ ہوتی ہیں، اپنا وقت گزارتی ہیں، اس کے بعد جب وہ وضع حمل ہے تو وہ پریشانی کی حالت میں ہے کہ میں مر چکی ہوتی، نسیم منسیہ، میں ختم ہو چکی ہوتی، میرا نام بھی نہ ہوتا، کہ میں اب اس بچے کے ساتھ جب قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم کو جواب کیا دوں گی؟ پریشانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزنی، غم نہ کھا، اور یہ جو ٹہنی ہے اس درخت کی، اس کو جھاڑ، تیری اوپر جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی، یہ پھل کھا، یہ پانی پی، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس بچے کے ذریعے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ جب تو اپنی قوم کے پاس جائے گی تو ان کے سامنے یہ بات رکھ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، جیسے ہم نے روزہ رکھا ہے، اس وقت میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی ہے۔ جب وہ قوم کے پاس وہ بچہ لے کر پہنچی تو وہ قوم کہنے لگی یا اخت ہارون، اے اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ گناہگار اور گندا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے کبھی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا، پھر یہ تو نے کیا کیا ہے، کیا کھول کے لائے؟ اب انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے کہ تو نادان ہے، ایک فی المہد صبیہ، پنگوڑے میں جو بچہ ہے
گود میں جو بچہ ہے وہ بچہ کیسے ہم اس کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں؟ کہا تم کلام کرو، یہ جواب دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے دن گفتگو کی، اور جب گفتگو شروع کی تو فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا جائے گا، وجعلنی مبارکا، مجھے مبارک بنایا جائے گا، برکتوں والا بنایا جائے گا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے حکم ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن یہ تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی گواہی بھی دے رہے ہیں، اپنی ماں کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اللہ کی عظمت و شان کو بھی بیان کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا علم یہ کس نے انہیں عطا کیا؟ جو بچپن میں اتنا علم جانتا ہو۔ اس لیے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو استاذ کے سامنے بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے نے، استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف۔ انہوں نے پوچھا الف کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا الف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا تجھے الف کا مطلب نہیں پتا اور استاد بن گئے؟ کہا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، بتائیں۔ کہا اٹھو سیٹ سے، یہاں سے سامنے آ کے بیٹھو، شاگرد بنو۔ اٹھ کر اس کی سیٹ پر بیٹھے، بیٹھ کر الف سے اللہ کی عظمت و شان اور کبریائی کو جب بیان کرنا شروع کیا، استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ان کی والدہ محترمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیٹا آپ کا پڑھا لکھا ہے، اس کو علم کی پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ جنہیں ہم معمل سمجھتے تھے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ ان کے معنی بھی جانتا ہے، تو باقی کتنی چیزیں جانتا ہوگا۔ یہ اللہ کا علم جو بچہ بچپن میں سارا بیان کر رہا ہے، اس کو کتنا علم ہوگا۔ تو اس لیے قرآن حکیم ان واقعات کو پیش کر کے رہنمائی دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی کی بنیادیں کس طرح سے رکھو گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب دیکھو یہاں نبوت اعلیٰ ہے، صداقت اس سے نیچے کا درجہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہاں ترتیب الٹ کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نبی اور صدیق تھے، کہا صدیق اور نبی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے سچ کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ آج ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل کا تذکرہ کریں، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ وعدے کے سچے اور پاسداری کرنے والے اور رسول اور نبی تھے۔ اب دیکھو وہاں صادق الوعد کو نبوت سے پہلے پیش کیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم سوسائٹی میں وعدہ خلافی کتنی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر جو سوسائٹی بنائی، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر یہاں ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فخلف خلف، پھر ان نیک لوگوں کے بعد ناخلف آ گئے۔ ان ناخلف لوگوں میں دو چیزیں پیدا ہو گئیں، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، وہ خواہش کے پجاری بن گئے، اور وہ خود بھی رائے جہنم کی طرف گئے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی جہنم کے راستے پر لگا دیا۔ پھر قرآن حکیم آخر میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام کرتا ہے، تو اس اختتام کے دونوں رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جو تم اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ اس نے اولاد بنا لی، یہ کتنی بڑی بات تم اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں تباہ ہوئی تمہاری اس بات سے کہ تم نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس کو بیوی اور بچوں کی ضرورت نہیں، وہ مالک و مختار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے، اس کو رب سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اس کے حکم کو اس طرح سے مانیں گے تو دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تفصیلات اور بھی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المنت ولک الاحسان وعلیک التکلان، لا حول ولا قوة الا بک یا حنان یا منان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔